کوئی بھی بندہ جس نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ بینک کے تھرو نہیں کرتا. فار ایگزامپل اسامہ بن لادن نے جو پیسے نواز شریف کو دیے تھے وہ بینک کے تھرو نہیں دیے تھے, وہ بیگوں میں پیسے بھر کے دیے تھے. اگر آپ نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ لوگ ڈالروں میں بیگوں میں بھر کے دیتے ہیں. ہم یہ کام نہیں کرتے, یہ کام زرداری صاحب کا, نواز شریف کا, ان لوگوں کا راہ ہے. خرم صاحب, یہ فارن فنڈنگ کیس میں اسامہ بن لادن کا ذکر پھر سے آ گیا ہے, یہ بار بار کافی دفعہ ذکر آ چکا ہے, تو یہ اس کو کوئی کلیئر کرے گا کہ نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے یا نہیں لیے تھے؟ کلیئر تو تبھی ہوگا نا, کوئی الزام باقاعدہ کورٹ میں جائے گا ایویڈنس کے ساتھ. دیکھیں یہ فاشسٹ جماعتوں کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی الزام آتا ہے وہ پانی کو گندا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے اوپر تو داغ ہے ہی, پر اس کے اوپر بھی داغ ہے, اس پر بھی داغ ہے. دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے. آج جو ثابت ہوا ہے کہ جس کو صادق کہتے تھے وہ میر صادق ہے اصل میں. ایشو تو یہی بنا ہے نا کہ اب عمران خان صاحب نے فرما دیا, میر صادق صاحب نے, کہ جناب ہمارے اکاؤنٹ آڈیٹڈ ہیں. اکاؤنٹ آڈیٹڈ تو وہ ہیں جو 8 آپ نے دکھائے ہیں. اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 16 اکاؤنٹ آپ نے چھپا کر رکھے. 13 کر لیں, ایک بھی ہو تو بہت ہے. 13 اکاؤنٹ چھپا کر رکھے. جب ایک پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ 13 اکاؤنٹ چھپا کر رکھتا ہے, اور یہ وہی شخص ہے جو دوسری پارٹیوں پر فالودے والے کا الزام لگاتا تھا, یہاں پتہ چلا کہ ادھر تو گند سے ڈوبا ہوا بدبودار گودا ہے اس پارٹی کے اندر, کہ بھئی جو اکاؤنٹ آڈٹ نہیں ہوئے 13, اس کا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے وہ نہیں آڈٹ ہوئے, وہ چھپائے گئے ہیں, اور وہ جو ہے تحریک انصاف کے ملازموں کے نام پر پیسے آئے. احمد ویسا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں دوبارہ کہتا ہوں, اس کے اوپر تمام آرگیومنٹ کر لیں. آرگیومنٹ یہ ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر بیرون ملک کمپنی سے پیسے لیے ہیں اور اگر بیرونی شہریوں سے لیے ہیں, اگر رومیٹا شیٹی سے $13,750 لیے ہیں تو پھر آپ نے جرم کیا. جی احمد ویسا قانون توڑا ہے. احمد ویسا آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے بات بڑی صاف ہے. اصل میں خرم صاحب جو ہے نا وہ ہر بات کو جو ہے نا وہ بدبودار کے لفظ سے ہی بار بار یہ بات کر رہے ہیں. داغدار بھی کہہ رہا ہوں میں, غصہ آج نکل رہا ہے نا, خیانتدار بھی کہہ رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں, اور وہ مطلب ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے ہی بو آ رہی ہے جس قسم کی آپ بات آج کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو. بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں, جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا, دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان نے یہ چیزیں چھپا لی, کرائم کیا, تو آپ اس لیے جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مینزریہ ہوتا ہے, انٹینشن ٹو کمٹ کرائم. وہ اتنی جگہ اتنے سالوں میں عمران خان کا یہ ایک دن کا تو ہے نہیں ہے, 26-28 سال سے اس نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے, اور کہیں پر بھی کسی ایمبیزلمنٹ کا نہیں. اس کے ہاسپٹل دیکھیں, اس کی گورنمنٹ کے اندر ایک دھیلے کا کہیں پہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ہاں یہ تمام لوگ, میں الزام لگا دوں کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی سے جو 19 کروڑ پاؤنڈ پاکستان کے عوام کی ملکیت تھی وہ کدھر گئے بتا دیں عمران خان صاحب. میں الزام لگا رہا ہوں. کون سے پیسے؟ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پاکستان کے ایک شہری کے غیر قانونی 19 کروڑ پاؤنڈ جو آج کے حساب سے 55 ارب روپے بنتے ہیں جو پاکستان کی ایکسچیکر کی ملکیت تھے, وہ کہاں ہے بتا دیں. میرا الزام ہے کہ عمران خان نے امبیزل کیا. آپ نے کیس کیوں نہیں کیا؟ یہ الزام دعا سوچ سمجھ کے مانگے, قبول نہ ہو جائے. میں ذرا موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. الزامات کی بات ہو رہی ہے, تو الزامات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اسامہ بن لادن کا بھی ذکر آیا ہے. تو ایک سٹیٹمنٹ ہے ازی کی, ایک پرائم منسٹر ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سن لیں. 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا, اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے پھر لیے گئے, کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موو 1989 کی اسمبلی میں ہوا جو ڈیفیٹ ہوا. تو یہ کیونکہ اب محترمہ بینظیر بھٹو اب دنیا میں نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الزام کو پریس کرنے والا اب کوئی نہیں ہے, لیکن جو محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا وہ اس حکومت کے ایک وزیر صاحب بھی کہتے رہے ہیں. کون سے وزیر صاحب ہے ذرا سنیں. نواز شریف پہلے
اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ شعیب شاہین صاحب، الزامات کی بات ہو رہی تھی اس لیے میں نے کچھ الزامات سنا دیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا الزام چھوڑ دیں، وہ تو دنیا میں نہیں ہے. بلاول صاحب کا جو الزام ہے اس سے مسلم لیگ نون اپنی جان چھڑا سکتی ہے؟ مخمصانی پیدا ہو گیا ہے. یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا خواجہ خالد تھے، وہ ہمارے دوست تھے، اس نے اسامہ بن لادن کے وہ دوست تھے. اسامہ بن لادن کی محبت میں اس نے اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھا. اسامہ کا موبائل نمبر ہے 033351393996. اس کا میں صرف چند لائنوں کا میسج پڑھا دیتا ہوں. نواز شریف ٹک، میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، نواز شریف ٹک $10 million فرام اسامہ بن لادن تھرو مائی فادر اینڈ مائی کزن ڈیلیورڈ دیٹ منی ٹو نواز شریف، سو نواز شریف اینڈ PMLN شوڈ بی بینڈ. آگے کہتا ہے می اینڈ مائی کزن آر ریڈی ٹو بیکم وٹنسز اینڈ ول گیو آور ایفیڈیوٹ. اور اس کے بعد بڑی تفصیل بھی اس نے لکھی ہے. یہ اس کا بیٹا اسامہ بن لادن کی محبت میں اسامہ اس کا نام رکھا گیا، خواجہ خالد کا بیٹا ہے یہ. اور یہ اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلاول صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ بے نظیر مرحومہ کے اس انٹرویو کے نتیجے میں ہے. آئی وٹنسز بھی موجود ہیں اس ایشو پہ، اور اس زمانے کی جو کچھ بعد میں ہوا بریگیڈیئر امتیاز کے ساتھ، اور جس طرح وہ یہ جو الزامات ہیں، صاحب آج کے 68 صفحے کے فیصلے میں کہیں نواز شریف اور اسامہ بن لادن کا نام ہے؟ اگر تو نام ہے تو ڈسکس کر لیں. اگر یہ صرف الزام لگانا ہے، نام نہیں ہے الزام ہے، تو پھر لے آئیں کورٹ میں. میری گزارش ہے جو آج 68 صفحے میں صادق کو میر صادق قرار دے دیا گیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے. یہ بات ہونی چاہیے کہ امریکی سازش والے خود امریکی فنڈنگ کے جو ہے بول رہے ہیں. نیاز بند PDM کے خالق، PDM کو چلانے والے اور موجودہ حکومت کے خالق زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو الزام ہے تو بتا دیں. وہ الزام الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کو ڈگ آؤٹ کرے. یہ جو الزامات ہیں ضرور کریں، ڈگ آؤٹ کرے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو فورن فنڈنگ کے الزامات ہیں، کیا الیکشن کمیشن کو اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد نہیں کرنا فوراً کرنا چاہیے، اور ساتھ کرنا چاہیے تھا. میں نے پچھلے آپ ہی کے پروگرام میں مطالبہ کیا تھا. یہ تو 8 سال سے چل رہا تھا نا. بات یہ تھی 2018 کے بعد جب یہ ڈائریکشن آئی سپریم کورٹ سے، جب سب کا کہا گیا تو سب کا مینز کہ سب کا ایک، اچھا میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دن کے وقفے سے کر لیتے، سیم ڈے کر لیتے، سیم ججمنٹ دیتے، الگ الگ ہر پارٹی کا آپ الگ سے آپ فیصلہ دے دیتے. بٹ اٹ شوڈ ہیو بین ڈیسائیڈڈ ون ڈے. آپ جب ایک ڈسکریمنیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر جب آپ کے اوپر ایک الزام ہے کہ آپ ڈیکلیریشن جھوٹ پر مبنی ہے تو اس کی کوئی ایکوالٹی نہیں ہو سکتی. اگر الیکشن کمیشن کہے گا کہ رومیتا شیٹی نے $13,750 دیے ہیں تو اس کی کوئی ایکوالٹی نہیں ہو سکتی. لے آئے نا ثبوت، لے آئے سامنے. رومیتا شیٹی کا ایک آفس جو ہے وہ ممبئی میں کام کر رہا ہے وہ امریکن نیشنل لیکن ہے وہ انڈین اوریجن کی. نہیں تو اندرجیت دوسانت کو کہاں پھینکنا ہے آپ نے؟ دیکھیں بات، لیکن وہ اسرائیل کی تو کوئی فنڈنگ نہیں نظر آئی اس میں. نہیں، بات یہ کسی بھی فورن فنڈنگ، میں دوبارہ آپ کے ناظرین کے لیے دہرا دوں اور بڑے ادب سے عرض کروں گا، کوئی بھی کمپنی جو پاکستان سے باہر رجسٹرڈ ہے اس سے اگر پیسے لیے جائیں گے وہ غیر قانونی ہے. کسی بھی دوسرے ملک کا شہری پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کو فنڈ کرے گا وہ غیر قانونی ہے. اور اگر اس غیر قانونی اکاؤنٹس کو پھر چھپایا جائے گا وہ مزید غیر قانونی ہے. اور اگر اس پر ایک پارٹی کا سربراہ آپ نے دستخط ثبت کر کے الیکشن کمیشن کو کہے گا کہ یہ آرٹیکل 17 جو یہ کہتا ہے کہ the source of funding shall be according to law، وہ بھی غیر قانونی ہے. اور یہ صادق اور صداقت اور امانت نہیں ہے. غیر قانونی صادق و امین میں کیسے آ جائے گا؟ صادق و امین میں تو تب آپ لائیں گے کہ اس بندے نے جان بوجھ کے بدنیتی پہ مبنی ایسا کوئی ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہو، پیسے کھا گیا ہو. وہ ذمہ دار ہے یا نہیں یہ بتا دیں. وہ ذمہ دار